ممتاز سب کو ممتاز کر گیا، ایک ممتاز ہم سب کو، آپ کو، مجھے، آپ کو، سب کو ممتاز کر گیا، اور ایک ہمارا بابا، میرا بابا، آپ سب کا بابا، ہم سب کو خادم حسین بنا گیا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آج 28 فروری غازی صاحب کے عرس کی روحانی وجدانی تقریبات اختتام پذیر ہوئی، لیکن یہ دیکھ لیں کہ غیرت و حمیت کے اس مرکز سے وہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں، لیکن یہاں جہلم میں شروع ہیں۔ یہ سب ہمارے کریم رب کا، پیارے حبیب کا شکر ہی ہے، کرم ہی ہے ہم سب گناہگاروں پر، دنیا داروں پر۔ اللہ پاک آپ کی سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ یہ جذبہ جو بابا جی ہمیں دے گئے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دین تخت پر آئے گا، انشاءاللہ جب دین تخت پر آئے گا۔ لیکن نہیں، میں اب یہ کہتا ہوں کہ اب دین تخت پر آئے گا اور ہر مسلم عزت پائے گا انشاءاللہ۔ تو مجھ سے گزارش کی گئی کہ غازی صاحب کی آخری ملاقات کے بارے میں ہم سب کو، گھر والوں کو جھوٹ بول کر دھوکے سے رات کے آخری پہر میں 12 بجے کے بعد جیل میں بلوایا گیا۔ جیل کے جو انچارج تھا اس کا فون آیا جی۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی راتوں میں بندہ 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد سو جاتا ہے۔ ابو جی اٹھے اور انہوں نے مجھے جگایا۔ ابو جی سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جیل سے فون آیا سپرنٹینڈنٹ کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ غازی صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ منافق ہر جگہ ہی دھوکہ کرتے ہیں۔ ہم 5 سال سے غازی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ہم بیمار وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے تھے، غازی صاحب کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اور اکثر تو بڑے بڑے علماء کرام عرضیاں لکھ کر بھیجتے تھے دعا کے لیے، اور ہمارے غازی کے جب ہاتھ اٹھتے تھے تو کریم رب کی بڑی کریمی ہوا کرتے تھے۔ دال میں کچھ کالا ہے، گل وچ ہو رہے ساڑھے بابے جی علیہ۔ ابو جی کہنے لگے چلو دیکھتے ہیں، جانا تو پڑے گا۔ اتنی دیر میں پھر فون آ گیا اور انہوں نے کہا جی کہ گاڑی آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اس میں بیٹھ کے آ جائیں۔ میں نے ابو جی سے کہا ابو جی اتنی ان کی نوازشات، پہلے تو ہم جیل کے دروازے کے باہر روڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم سے موبائل اور ہر چیز لے لیتے ہیں، اب یہ گاڑی کس چکر میں بھیج رہے ہیں۔ اس وقت ابو جی کے دل میں بھی تھوڑا سا ہوا کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال جانا تو تھا۔ ہم اسی حالت میں سلپر پہنے ہوئے جس طرح جو حالت میں تھے، گھر کے سارے بھائی ابو جاگے تھے، باہر گئے جی، گاڑی میں بیٹھ کے جب وہاں پہنچے تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ آج غازی صاحب سے آپ کی آخری ملاقات ہے۔ ہر ایجنسی کے، ہر ادارے کے وہاں لوگ موجود تھے۔ یوں فیل ہو رہا تھا
کہ شاید ہم کوئی انڈیا کے دہشت گرد ہیں. ہم 6 بندے اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی. بس یہ سارا خوف جو کفر کے دلوں میں غازی صاحب کا تھا نا، اس کا رنگ ہم میں بھی ان کو نظر آیا. بہرحال جب ہمیں ایک حال میں بٹھایا گیا، 1 گھنٹے بعد جی غازی صاحب جب تشریف لائے، تو آپ یقین کریں گے کہ غازی صاحب مسکراتے ہوئے تشریف لائے. غسل کیا ہوا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا، بالوں میں کنگھی، تیل لگا ہوا، اور پہلا لفظ انہوں نے جو فرمایا غازی صاحب نے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں. اگر کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھا میں نے تو میں اس سے نہیں ملوں گا اور کبھی نہیں ملوں گا. آپ فخر کریں. غازی صاحب کے یہ الفاظ تھے ہمارے لیے، آپ فخر کریں، میں آپ کا بھائی ہوں. مجھے تو فخر ہے، میں کوئی غلط کام کر کے جا رہا ہوں، میں تو سرکار کی حرمت پہ قربان ہو کے جا رہا ہوں. اور اس سے بہتر میرے لیے سرکار سے ملاقات کا اور کیا ہوگا کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے مکہ کے کھجوروں سے اور زمزم سے. غازی صاحب کی وہ دلیری، وہ کانفیڈنٹ دیکھ کے ہم سب کچھ بھول گئے. یقین کریں، وہ جو ہوتا ہے نا ایک دنیا دار کے دل میں ایک ہوتا ہے کہ آج بھائی جا رہا ہے، لیکن وہ ان کا وہ ایک دبدبا اور جوش. غازی صاحب نے کہا چلے ٹائم تھوڑا ہے. علی رضا اپنے بیٹے کو بلایا، آپ قرآن کی تلاوت کریں، محفل سجائیں گے اور محفل سجاتے جائیں گے. محمد علی رضا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. ہمیں تو غازی صاحب نے جذبہ دے دیا تھا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد جو سیکورٹی والے تھے آخر تھے تو مسلمان تھے، مجبور. لیکن تلاوت کے بعد محمد علی رضا نے نعت شریف پڑھی، پھر ہمارے غازی نے اللہ کا کلام پیش کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی نعتیں سنائی، پھر سب گھر والوں نے جو محبتیں لٹانی تھی لٹائی. اس دوران آپ یقین کریں گے کہ وہاں چونکہ ہمارے گھر کی لیڈیز بھی تھی ساتھ، آخری ملاقات جو تھی، تو سیکیورٹی پہ معمول لیڈیز عملہ بھی تھا. ان میں سے ان کی ایک آفیسر گری اور بے ہوش ہو گئی. بتایا یہ گیا کہ اس نے ایسی محفل کبھی دیکھی ہی نہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور اتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے اور دھوم دھام سے جا رہا ہے. غازی صاحب نے یہاں تک کہا کہ کم از کم میرے ہاتھ تو کھول دو یار، لیکن آپ یقین کریں گے ہتھکڑی بھی نہیں کھولی گئی ان کی. یہ دبدبا تھا غازی صاحب کا، اور یہ اس سے کئی گنا زیادہ دبدبا علماء کرام جانتے ہیں اغیار کے دلوں میں تھا، اور اب تک ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور اب تو جب بھی سلام پیش کرتے تھے علماء کرام کے لیے تو پہلے نمبر پہ ہمارے بابا جی کا نام ہوتا تھا. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، عام دنیا دار سا بندہ ہوں. بس غازی صاحب کے عمل نے عام گناہگاروں کو بھی رنگ دیا ہے. اللہ پاک کی ذات نے
ہر بندے کے دل میں ہم دنیا داروں کی محبت ڈال دی. تو لہذا سب ایمانی طاقت کے ساتھ تحریک کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہوگی. اور فخر کریں اپنے ان قائدین پر. یہ سب ہمارے بابا جی کا فیضان ہے, ان کی حفاظت کریں. ایسے علماء آپ کو نہیں ملنے. اتنے دلیر اور نڈر علماء لبیک میں ہی نظر آ رہے ہیں. لبیک آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ کریں وہ کریں فنڈ دیں. نہیں نہیں نہیں, بابا جی کے الفاظ ہیں صرف میدان میں آؤ, صرف میدان میں آؤ, مدد رب کی ذات کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ قدرین کی ذات اپنا کرم کرے گی. جلدی انشاءاللہ ہر کامیابی سے ہم کنار کریں گے. تو باقی 20 اپریل وہ تو میرے خیال میں ہر عاشق رسول کے دل میں نقش ہے, ہمارے لیے سعادت ہوگی. میرے یہ باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود سوچ لینا جی, یہ ٹھیکہ صرف ہمارے پاس ہی تو نہیں ہے, لبیک کے پاس لاہور سے لے کر یہاں کوئی عاشق رسول نہیں. سب دعویٰ کر رہے ہیں نا مجھ سمیت. اب سعد رضوی کو ادھر سے ہم نے لازمی تکلیف دینی ہے. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ صرف 10 سے 20 مساجد کی اتنی تعداد میں بندے چل پڑے تو ان کے راستے میں آنے والا ہر شخص بھاگ جائے گا, کیونکہ طاقت ایمان کی ہے. وہی بات. اللہ پاک کامیابیوں سے ہم کنار کریں. آپ سب سلامت رہیں. اللہ پاک آپ کی یہ نورانی محفل قبول فرمائے. آپ نے ایک پیارے رسول کے عاشق صادق کی محبت میں محفل سجائی. اللہ پاک آپ کے گھروں کو سجائے. اللہ پاک ہم سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم کفار کے مقابلے میں دیوار بن سکیں.